جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن۔ ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ بھی آپ کو جو ہم دکھا رہے ہیں یہ غرس ویل ہے، اس کو غرس کا کنواں بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پیر غرس بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ کنواں ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا کنواں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال پر اس سے غسل بھی کیا گیا، آپ نے اس کا پانی بھی کیا اور اس کے پانی سے جو ہے آپ نے وضو بھی فرمایا۔ تو یہ ابھی آپ اس کا دیدار کر رہے ہیں، اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں۔ یہ ہے جی غرس ویل، اس کو اب یہ پیر غرس بولتے ہیں۔ مجھے اتنی اچھی عربی تو نہیں آتی، لیکن یہ کنواں جو ہے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بارے میں کہا تھا دس از مائی ویل، یہ میرا کنواں ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا نا جی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی فوٹو بھی ہے، اس کے اندر پانی، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے شیئر کر دی گئی ہیں۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں خاک شفا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کوڑ کے مریضوں کو کہ اس کو اپنے اوپر لگائیں تو وہ صحت یاب۔ لے جی اب آپ کو اگلی سیر کرواتے ہیں جی مسجد قباء کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ مکۃ المکرمہ والے ہم سے آگے نکل جائیں گے اس لیے کہ ان کے پاس تو جو ہے وہ کعبۃ اللہ موجود ہے، وہ طواف کریں گے، حج کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء میں اپنے گھر سے وضو کر کے آ کے 2 نفل نماز ادا کرے گا تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ تو جب بھی کبھی تشریف لے کر آئیں مدینہ میں تو اپنے گھر سے وضو کر جائیں اور یہاں پہ آ کے 2 نفل نماز ادا کریں، انشاءاللہ آپ کو مقبول عمرے کا ثواب جو ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات عطا فرمائے گی۔ جو واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سارے مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کی ذات جو ہے کمی بیشی معاف فرمائے۔ یہ اندرونی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مسجد قباء کے جی۔ جی ابھی ہم موجود ہیں جی احد کے ایریا میں، احد کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے چھوٹا پہاڑ جو ہے اس کو رمات بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میرے بیک سائڈ پہ یہ پورا احد پہاڑ ہے۔ اس کی جو لمبائی ہے 7 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے 3.5 کلومیٹر ہے۔ اگر آپ اس کو ٹاپ سے دیکھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے نام محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیں جناب علی، یہ اس کا پورا میپ ہے جی۔ جب غزوہ احد ہوا تھا جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پابند کیا تھا کہ وہ اس پہاڑ کے اوپر موجود رہیں گے اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ نہ دیں وہ نیچے نہیں اتریں گے۔ تو جیسے ہی پہلا حملہ کفار کا ہوتا ہے تو 50 میں سے 40 تیر انداز جو ہے وہ نیچے اتر آتے ہیں، یہ جہاں پر یہ سامنے عوام کھڑی ہے۔ تو کفار کے دوسرے حملے کے نتیجے میں جو صحابہ کرام ہیں ان کو پسپائی جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں مانا جاتا، وہ نیچے اتر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک ہیں وہ بھی اسی غزوہ میں شہید جو ہیں وہ ہوئے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ابھی زمین پر گرنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوری سے آ کے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ اگر یہ خون کا قطرہ زمین پہ گر جاتا ہے تو کبھی اس زمین پہ کبھی بھی سبزہ نہیں ہوئے گا۔ یہ آپ پورا پہاڑ دیکھ سکتے ہیں جی۔ آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں، غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کو شہید کر دیا جاتا ہے، ہندہ نامی ایک خاتون جو ایک حبشی کو اس کام کے لیے تیار کرتی ہیں اور جو کہتی ہے کہ آپ کے شہید کرنے کے بعد آپ کے کلیجے کو چبائے گی اور آپ کے جسم کے ٹکڑے کر کے نعوذ باللہ ہار بنا کر پہنے گی۔ تو آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ہندہ جو ہے وہ ایسے ہی کرتی ہے، جسم کے ٹکڑے کر دیتی ہے، کلیجہ چبا لیتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف لاتے ہیں، اپنے چچا کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
ان کے چچا کے حصے اکٹھے کر کے لائیں، تو بتایا جاتا ہے کہ میدان میں چونکہ بہت خون ہے اور بہت ٹکڑے ہیں، پتہ نہیں کہ کون سا ٹکڑا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ٹکڑے سے آپ کو کلمہ سنائی دے وہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو 14 ٹکڑے اکٹھے کیے جاتے ہیں، جب ان کو تدفین کے لیے جنت البقیع میں لے جایا جاتا ہے تو احد سے آواز آتی ہے کہ اگر حضرت امیر حمزہ کو یہاں سے لے کے جائیں گے تو احد پہاڑ بھی ساتھ چلے گا۔ تو پھر 70 شہداء کے ساتھ یہیں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 شہداء ان کی تدفین جو ہے یہیں پہ کر دی جاتی ہے۔ یہ میں نے کچھ ہسٹری سے آپ کو میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جناب، یہ جو ہے مزار ہیں، یہاں پر آپ سب فاتحہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے احد سے پیار ہے اور احد کو مجھ سے پیار ہے، اور جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے ساتھ ہی احد پہاڑ موجود ہوگا۔ یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ لے جی، یہ جبل رمات کے بالکل پاس پہنچ گئے ہیں، وہی پہاڑ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ڈائریکشن دی تھی کہ وہ یہاں پر موجود رہیں گے، اور جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ نہیں دیتے وہ نیچے نہیں اتریں گے۔ پہلا حملہ کفار کی جانب سے کیا جاتا ہے تو ان تیر اندازوں کی مدد سے وہ حملہ ناکام بنا دیا جاتا ہے، فتح ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر ان 50 میں سے 40 تیر انداز نیچے اتر آتے ہیں، تو کفار کے دوسرے حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر ہم چڑھ رہے ہیں، یہ ہے جبل رمات۔ آپ کو بڑے نزدیک سے دکھا رہے ہیں، ٹاپ پہ جا رہے ہیں، جس پہ کوشش کرتے ہیں ٹاپ پہ جانے کی۔ یہ چھوٹا پہاڑ ہے جی، اللہ کی ذات آپ لوگوں کو بھی یہاں پر لے آئے۔ میری وی آر ہیئر آن دا ٹاپ آف دا جبل رمات۔ اگر آپ اس پہاڑ کے ٹاپ پہ دیکھ سکیں، میں اس کو زوم کر رہا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جس کی پرلی سائڈ پہ دجال اترے گا جی۔ یہ ابھی ہم موجود ہیں جی کھجوروں کے باغ میں، یہ بھی احد پہاڑ کے بالکل ساتھ میں ہی ہے۔ ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ جو عجوہ کھجور ہے وہ دنیا میں صرف مدینہ المنورہ میں ہوتی ہے، تو آپ کو کسی اور زمین سے جو ہے عجوہ کھجور نہیں ملے گی۔ یہاں پر عجوہ جو ہے صرف مدینہ میں ہی ہوتی ہے، اس کی آب و ہوا، اس کی مٹی یہ سیوٹیبل ہے، اور کسی جگہ پہ ادر دین مدینہ منورہ یہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہم جی مسجد قبلہ تین موجود ہیں، اس کو کہا جاتا ہے 2 قبلوں والی مسجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، تو نماز ادا کرتے ہی آپ نے اپنی ڈائریکشن کو چینج کیا تھا۔ ابھی جو ڈائریکشن ہے یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرف لوگ منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ پہلے ڈائریکشن یہ تھی، یہ دیکھیں اوپر یہ مسلح بنا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 10 صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی ڈائریکشن چینج کرنے پر اپنی ڈائریکشن چینج کی تھی، اور وہ تمام صحابہ یہ وہی صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ تو یہ ہے آپ کی مسجد قبلتین۔ ایک انٹرسٹنگ بات ہمیں اور یہاں بتائی گئی ہے کہ اس مسجد کے اوپر 2 گنبد ہیں۔ ایک گنبد ہے جو کعبہ کی طرف ہے، اور ایک قبلہ اول کی طرف ہے۔ تو جو قبلہ اول کی طرف گنبد ہے اس پہ کبوتر نہیں بیٹھتے، پرندے نہیں بیٹھتے، اور جو قبلہ خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر کبوتر بیٹھتے ہیں۔ یہ میں دکھاتا ہوں باہر جا کے۔ یہ دیکھیں، یہ 2 مینار ہیں،
सॉरी 2 गुंबद हैं। एक गुंबद पे परिंदे बैठे हैं और उसके साथ वाला जो गुंबद है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ़ सुथरा है और उस पर परिंदा भी कोई नहीं बैठा। तो यहाँ के मुकामी लोग बताते हैं कि ये कोई मौजज़ा है, अल्लाह की तरफ से ही है कि यहाँ पे परिंदे सिर्फ इसी गुंबद पे बैठते हैं जो किबला रुख है, जो किबला का गुंबद है ना, और दूसरे पे देखें कोई परिंदा नहीं बैठा हुआ। जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।